الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. معزز سامعین، جیسا کہ محترم حافظ فاروق صاحب نے بھی آپ سے ذکر کیا کہ میں شیعہ حضرات کی ایک محفل سے ابھی آ رہا ہوں، اور میں نے جو وہاں بیان کیا وہاں کے مجتہدین بھی بیٹھے تھے، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، بہت لوگ تھے، باشعور طبقہ تھا، اور وہ ایران کے لوگ بھی بیٹھے تھے. اس میں جو میں نے ذکر کیا اور بڑے رنگ سے کیا، بڑے ڈھنگ سے کیا اور بڑی امنگ سے کیا، ٹھیک ہے، تو جلانے کے لیے بھی نہیں کیا، چڑھانے کے لیے بھی نہیں کیا، اکسانے کے لیے بھی نہیں کیا، زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے بھی نہیں کیا. میرا مقصد یہ تھا کہ جو ایک پیغام ہے، میں نے ان سے یہ کہا کہ جو رسول اللہ کے پاس بیٹھے رہے، معاذ اللہ رسول اللہ کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے پاس بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، تو آپ نے ان کو اٹھایا کیوں؟ رسول اللہ کس سے ڈرتے تھے؟ اللہ کے بعد ان کو کس کا ڈر تھا؟ تو جب اتنا قرب دیا ہے، اور پھر چونکہ حضرت سیدہ زہرا کا دل تھا، اس حوالے سے میں نے کہا یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جو جس کے گھر یہ پانی بھی پی لے تو یا اس کو اس کی جزا دیتے ہیں، دنیا میں کوئی نہ کوئی صلہ دیتے ہیں، نہ دے سکے تو قیامت کے دن جو کچھ کر سکے اس کا صلہ دیں گے. جس نے دنیا میں ان کو پانی تک پلایا ہے، گلاس ایک گھونٹ پلایا، تو جنہوں نے دین اور اسلام کی اسرت کے دنوں میں، تنگی کے دنوں میں، غریبی کے دنوں میں، یعنی کمزوری کے ایام میں جنہوں نے خدمتیں کی، ساتھ سفر کیے، بھوکے کاٹی، پیٹ پر پتھر باندھے، تکلیفوں کا وقت گزارا، تو جب وقت آیا تو حضور ان کو کیوں نہ نوازتے؟ آپ نے علی المرتضیٰ کو کہا کہ تم میرے اپنے ہو، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا جسم میرا جسم، تم میں ہوں اور میں تم ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں ہے. تو گھر کا آدمی ہے، اس لیے پہلے ابوبکر، پھر عمر، پھر عثمان، بعد میں اپنا گھر بعد میں ہے. یہ خادم ہیں، انہوں نے خدمت کی ہے، ان کا حق پہلے یہ بیٹھا، انہوں نے قربانی دی ہے. عثمان کی طرف دیکھو، آدھا مال اٹھا کر دے دیں. صدیق اکبر کو دیکھو، اذہما فی الغار، کس طرح تکلیفیں، وہ یعنی سانپ نے ڈسا تو آپ نے کس طرح وہ کیا، ہر جگہ، ہر خلوت. حضرت فاروق اعظم کو دیکھو، کیا خدمت کا انداز ہے، کیا شان ہے، کیا انداز ہے. تو حضور نے یہ آپ کا حق بنتا تھا. اپنے گھر کو اگر آگے کر دیتے تو کہتے لوگ یہ کنبہ نوازی ہے. جس طرح بادشاہ ہے، بادشاہ اپنے کنبے کو نوازتا ہے، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو بٹھا دیتا ہے. تو یہ ان کی اپنی بات، جس ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ حضور نے بادشاہت کا تصور کر دیا. بادشاہت کا تصور کہ یہ نہیں ہے کہ باپ مرے گا تو بیٹے بیٹھے گا، بھائی بیٹھے گا، نہیں، اہلیت بھی دیکھی جائے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ خلافت میں، خلافت ایک تو راستہ ہے نا، یہ تو ترتیب. اور پھر میں آپ سے ایک عرض کروں کہ بات چل نکلی ہے، اسی کو بات کو مکمل کر رہا ہوں
کہ میں آپ کی محبت کی وجہ سے ایلزبری والے کی حیات ہوا، الطاف اور چھوٹا بڑا الطاف، یہ سارے حضرات ہیں آپ کے الطاف ہیں کہ آپ نے الطاف کے حوالے سے ہمیں بلا دیا تو یہ کوئی میرے لیے یہ اتنے تھوڑی سی مجلس یہ کوئی خطاب کے لیے نہیں ہوتی، تو لیکن ہم محبت دیکھتے ہیں جہاں دو آدمی میں بیٹھ جائیں اور اللہ کا ذکر سنیں، رسول کا ذکر سنیں، محبت کی باتیں سنیں، تو ہم اس کے لیے بھی بول لیتے ہیں، ایسا بات نہیں ورنہ لوگ ذرا گھمنڈ کرتے ہیں کہ جناب یہ اتنے لاکھوں مریدوں کے پیر ہیں اور 2-4 آدمیوں میں بول رہے ہیں، اچھی بات نہیں ہے، تو اللہ کے لیے بھی بولنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ واسطے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک یہ ہے کہ آپ کے یہ کہتے ہیں کہ ان کی ترتیب یہ تھی، کوئی غلط ہے، کوئی کہتے ہیں غلط ہے ترتیب، نہیں پہلے کو آخر کو پہلے ہونا چاہیے تھا۔ تو ایک جگہ میں نے یہ کہا کہ میں نے کہا آنا تو انہیں نہیں تھا، تم نے تو نہیں بیٹھنا تھا، آنا تو انہیں نہیں تھا، صحابہ نہیں بیٹھنا تھا۔ اب اگر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بلے کی وخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب کسی کی موت آ جائے تو آگے پیچھے وقت نہیں ہوتا، موت وقت پر مرتا ہے، ایک سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے۔ تو اگر علی پہلے آ جاتے تو علی کو پہلے مرنا چاہیے، یہ مرے گے تو دوسرا بیٹھے گا نا، تو صدیق اکبر کس طرح بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ نیا نقطہ میں پیش کر رہا ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم کی جتنی عمر تھی جس کے مطابق انہوں نے مرنا تھا اتنے تک تو زندہ رہے، عثمان نے اٹھا لیا اس بوجھ کو، عثمان نے جب ان کی زندگی ختم ہوئی تو علی نے اٹھا لیا۔ اب اگر علی پہلے ہی آ جاتے تو پھر علی نے پھر صدیق اکبر کے لیے مرنا تھا۔ لیکن اچھی بات ہے، آپ اس کو غور کریں، ذہانت کی بات ہے۔ تو یہ ہے کہ شیعہ حضرات کو یہ سمجھائیں کہ وقت موت کا مقرر ہے کہ نہیں، اگر ہے یقیناً ہے، تو اگر علی پہلے آ جاتے تو علی کی اتنی عمر تھی کہ وہ حضرت عثمان کے بعد بھی 4 سال زندہ رہے، تو اتنی خلافت ہوتی اتنی لمبی، پھر یہ فوت ہوتے تو حضرت صدیق اکبر کی تو حضور کے بعد 2.5 سال 2.25 سال کی عمر رہی، تو وہ کدھر جاتی؟ یا پھر اللہ اپنے فیصلوں میں تبدیلی کرتا، یا پھر قرآن کا یہ حکم عادتہ جھوٹا ہوتا کہ جب موت اس وقت آتی ہے جب میں وقت مقرر میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تو اللہ نے جو ازل میں ثابت کیا ہوا کہ جو اللہ نے ازل میں فیصلہ کیا ہوا تھا تقدیر کا، عمر کا، اس کے مطابق خلافت عطا فرمائی، اور یہ ازل سے یہ خلافت رسول اللہ کی اس لیے نہیں فرمایا، حضور نے کسی کو نامزد نہیں فرمایا، صدیق اکبر کو نامزد نہیں فرمایا کہ میرے بعد صدیق بیٹھے گا، نامزد کر دیتے نام لے کر تو اس کا جو منکر ہوتا وہ کافر ہوتا۔ حضور نے نامزد نہیں کیا، یہ بھی ہم پر رحم کیا، مروا ابا بکر بالصلاۃ، اس کو نماز میں کہو، صرف اجازت، اشارہ کیا، اور عقل مند پتہ ہے اشارے کو بھی سمجھتے، عقل مندہ اشارہ کافی، عقل مندوں کو اشارہ کافی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صدیق اکبر حضرت علی جو ہے معاذ اللہ 4تھا نمبر تب آیا جناب کے لیے بالکل غیر گزرے تھے، ان کو 4تھا نمبر ملا، تو اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کیوں بنایا گیا؟ شان پہلے نبی کی ہوتی ہے یا آخری کی؟ جو فرسٹ نمبر پر آئے مقام تو اس کا ہوتا ہے، بھائی فلاں فرسٹ نمبر پر آیا، پہلے نمبر پر آیا، تو یہ تو آخری نمبر پہ آیا، تو کیا ثابت ہوگا کہ جس طرح علی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر میں آنا ان کی ختمیت کی دلیل ہے کہ اس کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہے، اور آخر میں وہ آتا ہے جب مجلس سج جائے
اور شباب پر آ جائے تو پھر اس وقت جو ہے میرے مجلس اس وقت بلایا جاتا ہے جب اعمال مکمل ہو جائے. تو اس وقت حضور علیہ السلام تشریف لائے. تو جب خلافت بھی تکمیل تک پہنچ گئی تو حضرت علی خاتم الخلفاء ہوئے اور حضور خاتم الانبیاء ہوئے. اس لیے بعد میں آنا کوئی عیب کی بات نہیں، ورنہ حضور کے لیے بھی ہمیں یہ فقرہ کہنا پڑے گا اور یہ گستاخی اور گستاخی رسول کفر ہے. ٹھیک ہے؟ تو سوچئے، تو ثابت کیا ہوا کہ یہ ازل سے اللہ نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اسی ترتیب سے انہوں نے آنا. ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی پڑھائی کی بات نہیں ہے کہ کون کو گھٹ گیا ہے کون ہوا. عالم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ مت بیان کرو، قیامت کے دن وہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون متقی ہے. اور پھر صدیق اکبر کے متعلق تو اتقى کا لفظ بھی آیا قرآن میں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. تو اتقى اللہ نے فرمایا. تو یہ مخدوم صحابہ بھی ہیں، محترم صحابہ بھی ہیں، بشمول سے علی المرتضیٰ، امام حسن مجتبیٰ، اہل بیت تمام اس شخصیت کا احترام بھی کرتے تھے اور اپنے آپ سے اچھا بھی سمجھتے تھے اور معزز و برتر بھی سمجھتے تھے. اور پھر ان کی جو شخصیت تھی صدیق اکبر کی، یہ اتنے جتنا آدمی بڑا ہو نا، کہ آپ میری بات ذہن رکھیں، میں ذرا جلدی بات کر رہا ہوں. تو جتنا آدمی بڑا ہو اتنا وہ اپنی عظمت کا ثبوت دیتا ہے. بڑا آدمی اپنی عظمت کا ثبوت دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے، میں مثال دیتا چلوں کہ حضور رحمۃ اللہ العالمین جب گلی میں آپ گزرتے تھے تو حدیثوں میں آتا ہے فبر علی الصبیان ہے. حضور بچوں پر، چھوٹے چھوٹے بچوں پر گزرے تو آپ نے ان بچوں کو سلام کہا. حضور نے بچوں کو سلام کہا. کیوں؟ آپ لوگ نہیں کرتے سلام، میں نہیں کرتا، آپ نہیں کرتے. بچے یار ان کو کیا، چھوٹے بچے یہ سلام نہ، ہم چھوٹے ہیں ان سے بھی چھوٹے. وہ تو ہے نا جسم کے چھوٹے، ہم ذہنی عمر ہماری چھوٹی ہے کیونکہ ہم نے انہیں چھوٹا سمجھا ہے جی. لیکن سید الانبیاء چونکہ ذہن بھی بڑا، عالم بالا پر جانے والے، عرش کی معراج پانے والے اور لامکان پہنچ کر جھانک کر اس کائنات کو دیکھنے والے، وہاں کی بلندیاں پا کر بھی اپنی اس پست امت کو دیکھنے والے، جب وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو حضور نے کئی دفعہ حدیثوں میں ہم نے پڑھا کہ حضور نے سلام فرمایا، السلام علیکم السلام. تو ہر بڑے آدمی کی عظمت کی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹا آدمی بھی ہو تو وہ اس سے رحم و شفقت سے پیش آئے گا. سمجھ آئے؟ اور یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے. اور اگر وہ اس طرح نہیں کرے گا تو وہ ان عظمتوں کا مالک نہیں ہوگا. اسی طرح عام دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جتنا یہ ساری قرآن و حدیث کی گفتگو کا خلاصہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. سمجھ آئے؟ عام آپ پروفیشنل خطابات سنتے رہتے ہیں کہ جو علماء بھی بیان کرتے رہتے ہیں. میں ذرا ان سے تھوڑے سے انداز سے ہٹ کر بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ براہ راست ذرا اس سے جلدی محظوظ ہوں. انداز میں کام سن کر پک بھی جاتے ہیں تو میں ذرا اور انداز سے بات کر رہا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنا کوئی عظمت ہوگی تو وہ سب سے بڑی عظمت کیا ہے انسان کی کہ وہ دوسرے کا وجود برداشت کرے. ایک مولوی کو برداشت کرے، ایک پیر ایک دوسرے پیر کو برداشت کرے، ایک لیڈر دوسرے لیڈر کو برداشت کرے. تو برداشت کرنا کیا ہوتا ہے کہ برداشت کرنا یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی عظمت کو سمجھو. ٹھیک ہے؟ اور جو عظمت جس کی زیادہ ہو وہ چھوٹے انسان پر جو عظمت میں کم ہے، یعنی بہت سی وجوہات پر، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ محبت اور اچھا سلوک کرے تاکہ وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو. یہ بڑے پن کی دلیل ہوتی ہے. اور جو آدمی کو پتہ ہو کہ میں مرتبے میں کم ہوں، ہر حیثیت سے کم ہوں، تو اس کو اس مرتبے پر لپکنا نہیں چاہیے.
لپکنا نہیں چاہیے کہ میں بھی ہم بھی لوگوں پر یہ ظاہر کریں جی کہ میں بھی اسی طرح جس طرح دیکھیں نا حضور کو تو شان اللہ نے دے دی خاتم النبیین. اب مرزا صاحب اٹھے انہوں نے کہا جناب کہ میں بھی نبی ہوں. بھائی نبوت کے تو کچھ آداب ہوتے ہیں, کوئی منہ ڈھنگ ہوتا ہے, کوئی رنگ روپ ہوتا ہے. تو بس انہوں نے کوشش کی کہ یہ اگر بڑے آدمی ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ذرا وہ ہم نوالا اور ہم پہ اعلیٰ ہو جائیں اور ہم مرتبہ ہو کر دکھائیں. بھائی آپ یہ تو اتنا بڑا 30 سپاروں پر مشتمل قرآن لائے, فاتو بسورت میں مثل ایک سورت کا ایک اس کا آج تک جواب نہیں آ سکا آیت کا, تم کیا لائے؟ یہ آیت تو کوئی نہیں اتری. پتہ ہے کہ نور الدین نے, حکیم نور الدین نے کوئی آیت بنا کر بھی دی, چاہے وہ اچھا مولوی تھا, پڑھا لکھا آدمی تھا, حکیم نور الدین عالم آدمی تھا, جس نے اس کی نبوت کو چمکایا, سارا بات اس کا ہے لکھا ہوا. تو عربی جانتا تھا, لیکن عربی قرآن کے مقابلے تو میں نہیں بنا سکتا تھا. اس نے کہا جی بہتر ہے نبوت کا دعویٰ ٹھوک دو, لیکن کہو جی ہم بس اسی دلی بروزی نبی ہیں, جب خط ہمارے یہاں پر اتنے پہنچ نہ سکے. یوم یوم کرنے کی جو ضرورت کیڑی ہے, سیدھا کلمہ پڑھ کے غلاموں میں داخل ہو گئی ہیں. سارے پڑھنے کسے ہیں جس میں جلالی تھے بڑی بڑے دنیا میں پھرنی ہے, تو بھی سارا وغیرہ میں چھپکلی جی طریقے حیثیت تے شتیرہ جبھے ماری چھپکلی حیثیت یا باہاں تڑنی تے بڑیا نال بندہ متھا نہ لا جتے آپ نے جتے نا دائرہ مولانا روم ایک مثال دے دینا, پنجابی تھوڑی بھی ہو گئی ہے. مولانا روم جلال الدین رومی بڑے مفکر اور بڑے بڑے آدمی ہوئے کہ انہوں نے گل بھی پیش کی تھی, فکر ہے نہیں کیتا. علامہ اقبال فکر کر کے بیٹھا ہونا نا, فوٹو تک ہے نا علامہ اقبال, یہ مفکر پاکستان, اس طرح مفکر پاکستان. اور چلو جی پاکستان کا خواب بھی نہ تکیا, ٹھیک ہے, ہم یہ خواب سامنے آئی تک نہیں میرا یہ جو سونا بڑے ہیں سب ماشاءاللہ سونی خواب ہے تے بارہ آپ نے تو صاحب چنگی تنگی نے, لیکن اور ویکھ کے لو کہ وہ نہیں مفکر ہے. سوچے ہوں بندہ دوے نقل لا کے صرف مفکر اخوانے واسطے بندہ ہے نہیں رکھ کے لے ہاتھ تے گاٹا اقبال رہن کر کے دے, کیا وہ مفکر ہو سکتا؟ اس کا ہیڈے دیوان پیش کیتے فکر آبی نے تے مفکر کہلایا ہے. تسی جی آ رہے ہو میں جی اخوانا مفکر تے اصل پیش نہیں کیتے آج تک کوئی شاید نہیں سمجھ کوئی شاید ایویں صرف گاٹا لمکانے کا بندہ مفکر نہیں ہونا. تے مفکر واسطے فکر چاہیے, اور فکر وہ ہے جڑا باہر نہیں آئے, اندر اسی نے کچھ باہر آ سی نہ سمجھ آئے. تے قبلہ ہوں فکر نہیں یہ گل ہے کہ تسی تک وہ انعام بیچارے کتنے ہی نہ غزالی تے رازی تے بڑے لوگ حضور کی امت جائے تے بڑے فصحاء بلغاء بڑے اعلیٰ صلاحیتاں والے انہوں نے نبوت نہ دعویٰ نہیں کیتا تے اس مات ماری گئی ایک بختے گئی. وہ میں آنا نا کہ وڈا تاکہ بنا آنا میں بھی اسے کر رہی ہوں, لیکن مولوی سے سارے ہونے کتاباں سارے پڑھے ہونے اکثر ضروری کو نہیں رہا کوئی جڑا مولوی صرف ہوئے کتاباں پڑھے نہ پڑھے وہ ضروری نہیں مولوی صاحب, لیکن جڑے کتاباں پڑھے مولوی نہ انہیں نہیں گل کرنا. انہوں نے بھی وہ اکثر جناب جو آخر کہ اسی پرانی کو کاٹا اپنی جگہ اپنے بندے چوبٹ پائے تو جس ویلے انہوں نے سامنے پیسہ کہ موقع آ گئے اتنے پھر پیچھے نہ سنیں وہ آخر عبارت پڑھ یہ میں نہ کر اتنے اعتراض کرنا ہونا ایسا جواب کے لیے تو مطلب پنگا نہیں کرنا چاہیے. جتنے جو نہ پتا ہوئے اتنے جو نہ کریں, اس واسطے کہ یہ چیزاں روحانیت یا خاص طور پر یہ چیزاں نہیں, اس وچ محبت اور تواضع عاجزی جتنی تواڈے میں بدے گی اتنا مقام تواڈا بدے گا. جتنے تسی اچے ہو اتنے نیوے ہو سو تے کام سبحان اللہ. من رفع اللہ من تواضع للہ رفع اللہ. حضور فرمایا
عاجزی کی اللہ اس کے درجات کو دنیا میں چیز بلند کر دے. مطلب ہے تواضع، اور تواضع ساتھ یہ آتا ہے کہ تواضع سے گردن فرازاں نگوس. تواضع انہاں نہ لگنی جڑے کوئی مقام والے ہوں، ٹیکے لے لوگ ہوں، دنیا چار بندے انہوں نے مننی ہوئے گل شوتے نہ ہوں جنہاں کو کچھ نہیں ایویں کہ بکا کھانے پہ ان کو کچھ نہیں. انہوں نے کو لوگ کسی اگے یہی نہیں کرو تو آپ انہیں منگنے کی عادت ہے، انہیں شکل ہی ہے جی منگتا جا، لیکن او چکے او عادت گل کرے، او بندہ چکے کہ جڑا شان والا ہوئے، جڑا منہ متھے والا ہوئے، جس کی آن ہوئے، جس نو کوئی عادت نہ ہوئے، تو پھر کسی اللہ کی مخلوق سمجھ کے اس کا تواضع کر رہنا ہے. تے اگر تواضع کنت ہوئے ہو، اگر منگنے والا کسی اگے عاجزی کر رہا ہے تو وہ تا عاجزی کر سی تے کوئی اسا روپیہ دے سی یعنی تو حوصلہ اللہ کا اللہ منگتے یہ بھی آ گئے اللہ معاف کرے. ہوں اشارہ بند ہو جائے نا اصل پنڈی یا اسلام آباد پتہ ہے کی ہونا ہے آ بنے دے بھائی ٹیکس دیو. ہوں ظاہر ہے کہ 44-58 دے سکنا ہے بندہ یا روپیہ ہوں روپیہ دیے سی روپیہ کر کے دیتا ہے اس لئے کہ یہ دیتے یعنی روپیہ سے نظر نہیں چھڑنی تے تونس نال جواب انہیں کسی کو جڑا فائدے تھے تے تونس نال کرنا یعنی منگنے میں بھی تونس کرنی. ہوں آدھے جی محمد سائلہ فلا تنہر یہ منحل اس زمانے نے سائلہ سے اسی عطا فرمایا اسی کہ منگنے والے چھڑا چھڑا یہ منحل اس زمانے حضور نے دور میں لوگاں واسطے اسی میرا اپنا خیال ہے کیونکہ حیثیت دور میں جڑے منگتے ہیں ان واسطے کدی آیت استعمال کرا گی کہ اللہ فرمایا منگنے والے چھڑکو نہ تو اتھے ہی کمی رڑکو ہے کھلوتے رہو اتھے ہی رڑکے نہ رہو وہ تو نہیں چھوڑنے دوں ہوں تو جناب مہذب روح بچانے پتلونہ پائیں ہی تے انہیں آ کے آنے جناب سرکار آپ ہماری وجہ پتہ دیکھنے ہیں ملکہ صاحب کیا کہنے آپ کہاں سے تشریف لائے کہنے کہ حضور بالکل ختم جی نہیں چاہتا کہ آپ سے کوئی التماس کریں لیکن میری بیگم وہاں کھڑی ہے پلیز مجھے 500 روپے اگر مل جائے تو ہم وہاں کارڈ اپنا نمبر عنایت فرما دیں تو وہاں پہنچتے ہی ہم آپ کو بھیج دیں. میں نے کہا کیا شائستہ اردو بول رہے آپ لیکن یہ کیا دیکھنے میں کیا آپ کو میں منگتا نظر آتا ہوں. اللہ کئی بیچارے اسی بھول میں ان کو 500 روپیہ 5,000 10,000 دے دیتے ہیں تو وہ جناب ایک جدید طریقہ دیکھ رہے ہیں مہذب منگتے ہیں نہیں سونے کپڑے پا کے سونے روپ تار کے کوئی لوگ ہوں جالی جڑے پیشہ ور منگتے ہیں انہوں منگنے تو تنگ آ گئے تو ہوں نواں کوئی طریقہ اختیار کر تو مرزا بیدے آنا ہے ہائے کنات پیشائی ایک گل میں کرنا تو صبح میں جلد چاہنا کم یا 2 گلا بھی کافی ہو گیا. کنات پیشائی ہوشدار کی حرص غنا دشمن تو کنات نہ بڑا ڈنڈ پانا ہے کہ ماں جو کچھ اللہ دیتا ہے جناب میں اس سے راضی ہوں میں جو اللہ دیتا ہے میں راضی ہوں ہر ویلے پڑھنا رہنا ہے سب یہ دعوت کرنا ہے پروش کریں کی حرص غنا دشمن ہے جڑی تیار پیڑی عادت ہے نا تو تحریر سے لالچی ہے ہر پیچھے یہ بنا رہنا ہے جتنے تک نے اندر تک حرص بڑی ہوئی بھی ہے کہ خاص کے نہ اتنے پہنچ گئی ہے کدے بنے اتنے چلا گئی ہر حرام ناجائز جائز سارے حرام کرنا ہے یہ جی تیری اندر حرص بڑی ہے نا این تو صاحب پنجابی سمجھاؤں کو نہیں لگا پیڑی پنجابی بولنا بے سوادی پنجابی اپنی زبان میں بولنا پہ بڑی سجا کے سوڑی بولنا دعوت کرنا ہے تو کنا بڑا بزرگ بڑھنا ہے مولوی بڑھنا ہے فقیر بڑھنا ہے کہ بلا لیکن یہ جڑی حرص ہے تیرے اندر جو اسی تکنے راتی دیڑی این حرص غنا دشمن اے دشمن کس نہیں غنا نہیں بے پرواہی ایک اندر اللہ تعالیٰ نے انسان دے ذوق رکھے تو بے پرواہ نہیں کوئی ملنا
ٹھیک ہے نہیں صحیح کسی کو نہیں لینا نہیں لینا مالک تے اپنی محنت ہاتھی روزی کمائی اس ہوتے صبر شکر غنا جڑی تیرے اندر اللہ رکھی ہے نا یہ ہرس جڑی اس غنا دی دشمنی وہ غنا تیرے اندر مکا دے سی جڑا تو بڑا بڑا کھان کے پہنا نہیں مانو کوئی پرواہ نہیں یہ گل مک پہ سی گا اس ہرس کو بچ ہرس ہی لگنی ہے جس طرح دیمک لگنی کرسیاں لکڑیاں ہے جی کی حص غنا دشمن کی قناعت پیشئی ہوشدار کی حصے غنا دشمن ہوس ہا کردہ وزے بے کمی گاہے ہوس ہا کردہ وزے بے سوالی را ایک کونے منگنے والے گلا جڑے بجائے منگنے نے کپڑے پا کے منگنے والے نے رنگ روپ بڑھا کے تے فٹ پاتا ہوتے یا ایک جگہ تے بیٹھے ہونے جتھے دنیا پتہ ہے کہ یہ منگتے بیٹھے ایک او نہ روپ ہے اس روپ میں ساری دنیا انہیں پہچان لگی لیکن انسان یہ 500 سال پہلے شیر آخر 500 سال پہلے کمی گاہے حوصہ کرتا تے بعض اے جے بنتے نہیں جنہ بے سوالی نہ منگنے نہ روپ بنایا ہی ہمارے اسی کو منگتے ہیں چھگروں منگتے ہیں نظر آنے ہیں ایڈے بڑے پیر اسی اسی ایڈے بڑے علامے ہیں اسی ایڈے بڑے فلانے ٹھیکے ہیں فلانے اسی لیڈر ہیں اسی کو منگتے ہیں اسی منگتے نا لیکن کام سارے منگتے ہیں کام سارے منگتے ہیں کمی گاہے حوصہ کردہ وزے بے سوالی را یہاں کوئی آ سکتا ہے کہ پاکستان میں وزیر اعظم منگتا ہے یا کسی ملک کا وزیر اعظم منگتا ہے صدر منگتا ہے سوال ہی پیدا ہوتا لوگ آ سکتے ہیں کتنا اس کو پیسہ اسی کتنے محل ماڑیاں پراپرٹیاں جائیداداں یہ تو بیچارے عیدی والے دن آن کے آپ منگتے ہیں دے دیں یہ تو داتا تے آن داتا بن کے آنے سخی بن کے آنے کوئی سوچ بھی نہیں سکنا میں ذرا توجہ دینا چاہوں کہ پھر انہاں کو پوچھو ہے جڑیاں ہون سیٹاں آنی ہیں ہون جڑے صدارتی انتخاب ہون لگ پے یہ کیڑے چسکے پیچھے پڑ گئے تسی آنے پے کیڑا چسکا ہے جڑا تساں کار اور آرام نہیں کر دینا اگر تسی دولت پاکستان یا کسی ملک کی دولت ہتھیار نہیں چاہتے ہو یا تمہیں فائدہ نہیں تو دوبارہ مصیبت آپ نے سرے تھے کیوں کون لگے سمجھ آئی کہ نہیں بولو تو صحیح نقصان دیا ہے کہ نہیں اگر تو آنوے نقصان دے رہے کرسی صدارت دی وزارت عظمہ دی تو پھر کیوں آ رہے ہو مطلب ہے کہ روح ہوئے لیکن ان 5 آنے روپے نہیں کرنے نا کروڑا کرنے مقرمہ کرنے پھر طریقے دار کرنے سسکات بھی آپ کرنے تلے اشارہ کر چھوڑنے تو پھر نسلہ پچھلیاں خاصن اسی واسطے جڑا خاص طور پہ سارے ملک جڑا سربراہ ہے نا اس کو مڑ کے چسکا ہو جاتا ہے پاکستان دا نمک کھانے کا وہ کہتا ہے کہ 10 سال فرانے کھاتا ہے 8 سال فرانے کھاتا ہے اتنے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے مقدہ ہے کوئی نہیں اس واسطے جناب جاؤ تے پھر وہ سلیکٹ ہو گیا ہو ریجیکٹ نہ ہو سلیکٹ ہو گیا ہو اور کھاؤ تے اگر تو انہوں نقصان ہے جناب سبزی کیوں آ دے مطلب ہے فائدہ ہے ایک وہ گداکار جڑی اتنی بڑیاں کرسیاں تے بیٹھ کے قوم کو لٹ دے اور کھاندے اور فراغنا تے اگے کون چڑھے جی اے منگتے جڑے بیچارے باہر بیٹھے نے جنہاں تسی 5 روپے دے اسی واسطے شاید ہون ماں سمجھ آنی گل اس کو گل سمجھ آنی ہے کہ اینا ویکھ کے بڑے منگدیاں جڑیاں بڑیاں ملک دیاں کرسیاں تے بیٹھے تے بڑے عہدے تے مولوی تے پیر بیٹھے انہاں ویکھ کے اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جے فٹ پاتھاں تے بیٹھے ہی نا اے پھر بھی نہ کوئی غریب نہیں نہ چڑھ گیا نا اچھا تم آگے مگر سمجھ آنی ہے ایک گل کا سمجھ آنی ہے لیکن یہ کہ اے تک تو طویل جڑے آنے آگے جناب بیٹھے تو ملک بھی بیٹھے بہت تماشا لگا میں بھی پیرا نے گھر جمنے ہیں میں دیگری کا پیر نہیں ہوں پیر سید بھی دیگری کا نام ہے صبح سویرے صبح صادق نے سید پہلی پاؤ پھوٹ نیوز میں اللہ نے بدلا
سانی جرت ہے ایتبائی چڑھنی پہ نے ملک تک اللہ کا سارے ہٹا کھڑے ہیں اپنے میں پھسا کے دانے اسی مشکل کشا اسی تسانے حاجت روا اسی آؤ تسی اساں مسیحی کا رہا نماز کا پڑھو اچھا تھی چاہو لیکن یقین اللہ تعالیٰ رکھو یقین نہ سکتے رکھو اسی تسانے کیس سارے پورے کرا دیں اندازہ نہ تسی ہے ایمان رہے علماء اور مشائخ کا یہ حال ہو گیا تو اب اگر کوئی دوسرا فرقہ بات کرے کہتے ہیں جناب یہ اولیاء اللہ کے استاد ہیں یہ اولیاء اللہ کے استاد نہیں ہے وہ ٹھیک کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہٹا کر لیں گے اللہ رسول نے جس قوم کو جس ملت کو جس انسان کو جس فرقے کو جس امت کو بتوں سے چھڑا کر مالک کی طرف اپنے رب کی طرف لے گیا جو رسول یہ اسی امت کے افراد جن جو معتبر طبقہ ہے مشائخ کا علماء کا سب کی میں نہیں کہتا اکثریت کی میں کہتا ہوں اللہ ماشاء اللہ پیروں میں بھی ایسے ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں اچھی باتیں بتا رہے ہیں سچ بتاتے ہیں علماء میں بھی اچھے لوگ ہیں جو اچھی باتیں بتاتے ہیں میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں جن کو آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں کیا آپ نے کبھی عمل کیا آپ کو فائدہ ہوا بولو پڑھو یار بولو نہیں تمام کو جا رہے میں بول رہا میں تمام کو نہیں جا رہا بولو تو کدے کچھ لکھوایا ہے کچھ پڑھایا ہے انہوں نے گل تے عمل کیتا ہے کدے تساں کوئی فائدہ ہوا ہے دیکھو نا جی کدے فائدہ آخر جی فائدہ ہونا ہے لوگ آنے تے جڑے نہیں اتنے آنے وہ بھوکے پہ مرنا جاپان سارا پیرا کا مرید ہے امریکہ سارا پیرا کا مرید ہے ہندو سارے پیرا کے مرید ہیں انہاں پیران کو مریداں کو زیادہ رزق پہ آتا ہے ہندو سارے خدا کے رسول نہیں مننے پیران کے مننے یہ تو بہت تھلے تے جڑے نہیں نہ مننے وہ نہیں چلتے پہ خدا کا واسطہ غور کر سوچو وہ رازق کے مطلق اپنے فضل نہ تو ہم تو نہیں دے رہے کتیاں بلیاں نہیں دے رہے ساڑیاں سب آجاں نہ دے رہے وہ اپنی شان ہے اس کی دشمنان دوستان آپنیاں بیگانیاں کیڑیاں مکوڑیاں فضل نہ دے رہے تے اینا لوگوں دے فریب بچا کے اللہ ایسے مولویاں دے مشاہد دے فریب بچا کے تسی اللہ دے ذات نال تعلق نہ توڑو تسی اس کو انجی منو جس طرح تواڈے آقا تے میرے آقا نے تعلیم تو تسی حدیث پڑھو تسی حدیثاں پڑھو جے ایک گل اج دے کسی مولوی یا پیر دے اس منشے دے مطابق آوے تسی آپ جناب کو جھوٹا ہے جو سزا دینی میں آ کوئی جو آج کل یہ بیان ہوتا ہے اکثریت علماء کی اور یہ پیر حضرات جو ٹی وی پر اکثر بیان کرتے ہیں یہ قرآن کی تعلیمات اور رسول کی تعلیمات کی اکثر چیزیں خلاف ہیں کمزور عقیدے کمزور کرتے ہیں کھوکھلے کرتے ہیں مسلمان کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس رب کہنے پر ڈٹ گئے قرآن کہتا ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں ان الذین قالوا ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر یہ نہیں یہ اور بچ آ گیا اچھا جناب تسی بھی رکھو جی تسی بھی رکھو تسی بھی رکھو نہ رب ہے کہ یہ آخیا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ فرمایا اس پر میرے رحمتوں کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ تخافوا نہ ڈرے ہو فلا تحزنوا خبردار کو کام کرو وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون کہ دنیا میں تساں وعدہ دینا ہے جنت نا آؤ خوش ہو گئے جنت دے وچ تواڈے واسطے تے انہاں دے ایماناں نوں خراب کرنا رسول اللہ ساری عمر جنہاں واسطے تبلیغاں کر کے لوگاں نے ایمان دیاں عمارتاں دیواراں نوں چاڑیا تے اج امت دے اوہی اہم طبقے دو انہاں دیواراں نوں گراون تے حضور دی طبیعت مبارک تے کی اثر گزرسی اللہ تعالیٰ تو میں سمجھ عطا فرما یا رب العالمین قاضی الحاجات اللہ تعالیٰ کرم فرما اس امت نو اپنے رسول مجتبی دی تعلیمات تے چلنے دی توفیق عطا فرما خصوصاً علماء و مشائخ جڑا صوفیاء دا طبقہ جڑا خاص جانتا ہے
رضا کو سمجھتا ہے دعویٰ بھی کرتا ہے اس کو ہدایت فرما آج وہ انہاں غریب لوگوں جڑے براہ راست دین کو نہیں سمجھتے انہاں دے عقیدے کو خراب نہ کرن بلکہ پکا کرن جڑے اللہ اور رسول دے نال اساں وابستہ